کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ ایک ناظم نے اس سے پوچھا، کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا؟ وہ حکم کی تعمیل سے گریز کر سکتا ہے، وہ حکم کی تعمیل نہیں کرواتا بلکہ اپنی منواتا ہے۔ فوجی امور اس کے سپرد ہے، ناظم نے جواب دیا۔ سلطان ایوبی خاموش ہوا، جیسے اس پر کچھ اثر ہوا ہی نہیں ہو۔ اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ علی بن سفیان جاسوس اور جوابی جاسوس کا ماہر تھا۔ اسے سلطان بغداد سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، اداکاری، چرب زبانی، بیس بدلنے کا ماہر تھا۔ اس نے جنگوں میں جاسوسی بھی کی اور کئی جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔ اس کا اپنا ایک گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ لا سکتا تھا۔ سلطان کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی بن سفیان میں وہی جذبہ تھا جو سلطان ایوبی میں تھا۔ تم نے سنا علی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم نہیں لیتا بلکہ اپنی منواتا ہے، صلاح الدین نے کہا۔ ہاں، میں نے سن لیا ہے۔ اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر، جس کا نام ناجی ہے، ناپاک ذہنیت کا مالک ہے۔ اس کے مطابق میں پہلے سے ہی کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لے رہی ہے، دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کی ہیں جس نے حکومتی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی رپورٹ دوں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوجی اس کی وفادار فوج ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا، علی بن سفیان نے کہا۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کیا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ میں اپنے ہی صفوں میں اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ ناجی اپنے گھر کا بیدی ہے، اس کو سبکدوش کر کے دشمن بنا لیا، دانش مندی نہیں۔ ہماری تلواریں غیروں کے لیے ہیں، اپنوں کو خون بہانے کے لیے نہیں ہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو اور مجھے ٹھیک رپورٹ دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے، سلطان صلاح الدین نے اسے کہا۔ مگر ناجی اتنا کچا نہیں تھا کہ اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیڑوں میں آ جاتی۔ اگر اسے پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ۔ اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جیسے وہ اپنے جال میں پھنسا لینا چاہتا تھا، اس کے سامنے موم کا بن جاتا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین کے سامنے یہی رویہ اختیار کیا، یہاں تک کہ وہ سلطان صلاح الدین کے سامنے بیٹھتا بھی نہیں، ہاں ملاتا چلا جاتا تھا۔ اس نے مصر کے مختلف حصوں سے سلطان صلاح الدین کے حکم کا مطابق فوج کے لیے عام بھرتی شروع کی تھی، اگرچہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے گئے، سلطان صلاح الدین اسے کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین کو یقین دلایا کہ سوڈانی فوج اس کے حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔ ناجی 2-3 بار سلطان صلاح الدین کو کہہ چکا تھا کہ سوڈانی فوج باڈی گارڈز کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج کے اس اعزاز میں جشن منانے کو بے تاب ہے، لیکن صلاح الدین یہ دعوت مصروفیات کی وجہ سے قبول نہیں کر سکا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ناجی اپنے کمرے میں 2 متعمد جونیئرز کمانڈر کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ 2 ناچنے والیاں ہلکی موسیقی پر مستی میں ہوئی ناگنوں پر مسحور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھیں۔ ان کے پاؤں میں گھنگرو نہیں تھے، ان کے جسموں پر کپڑے صرف اس قدر تھے کہ ان کے سطر ڈھکے ہوئے تھے۔ اس رقص میں عمار کا تاثر تھا۔ دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی جب شراب اور رقص کے نشے میں محو ہوتا تھا تو کوئی اندر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف ناجی کو معلوم تھا کہ وہ کون سا کام ہے جس کے لیے ناجی شراب و شباب کے محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ اندر آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا۔ وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ ناجی
اس کے چہرے کی دلکشی اور قد کاٹ دیکھ کر ٹھٹک گیا اور عورتوں کا شکاری تھا۔ اسے عورتیں بھی صرف عیاشی کے لیے درکار نہیں تھیں، ان سے بھی وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا تھا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ان میں سے بہت ہی خوبصورت اور عیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا، اور یہ کام بھی کہ وہ انہیں امیر اور حکمرانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا کرتا تھا، اور ساتھ میں ان سے جاسوسی بھی کرا لیا کرتا تھا، جس طرح قصاب جانوروں کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے، اس طرح ناجی بھی لڑکی کو دیکھ کر بتاتا کہ یہ لڑکی کس کام کے لیے موزوں ہے۔ لڑکیوں کے بیپاری اور پردہ فروشی اکثر مال ناجی کے پاس ہی لایا کرتے تھے۔ یہ آدمی بھی ایسے ہی بیپاریوں میں سے ہی لگتا تھا۔ لڑکی کے مطابق اس نے بتایا کہ لڑکی تجربہ کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے میٹھے پن کی وجہ سے پانی میں تبدیل بھی کر سکتی ہے۔ ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا، وہ اس فن کا ماہر تھا۔ اس نے رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ لڑکی کو تیار کر رہا ہے، تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد یہ لڑکی اس کام کے لیے موزوں ہوگی۔ بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ ناجی اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا، جہاں اس کے ساتھی رقص اور شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ اس نے لڑکی کو نچانے کے لیے کہا، اور جب لڑکی نے اپنا چگا اتار کر اپنے جسم کو دو بل دیے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے۔ پہلے نچانے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے کیونکہ ان کی قیمت کم ہو گئی تھی۔ ناجی نے اس وقت محفل برخاست کر دی اور لڑکی کو پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا۔ لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا۔ ناجی نے اس سے کہا، زکوئی، تم کو یہاں لانے والے نے بتایا ہے کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو، میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پتھر کون ہے؟ زکوئی نے سوال کیا۔ نیا امیر مصر، ناجی نے کہا، وہ سالار اعظم بھی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ زکوئی نے پوچھا، ہاں، اگر تم اس کو پانی میں تبدیل کر دو تو میں اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ شراب تو پیتا ہوگا؟ زکوئی نے پوچھا۔ نہیں، شراب، ناچ گانا، تفریح سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ایک مسلمان خنزیر سے کرتا ہے۔ ناجی نے کہا، میں نے سنا تھا آپ کے پاس تو لڑکیوں کا ایک طلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے، تو کیا وہ طلسم بھی ناکام ہوا؟ زکوئی نے پوچھا۔ میں نے ابھی تک ان کو آزمایا نہیں ہے، یہ کام تم کر سکتی ہو، میں تم کو سلطان کی عادتوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ ناجی نے کہا، کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے پوچھا۔ نہیں، ابھی میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے، پھر میں اسے اپنے پاس بیٹھ کر شراب پلا سکوں۔ اگر اس کو قتل کرنا مقصود ہوتا تو میں یہ کام حشیشن سے آسانی کے ساتھ کر سکتا تھا۔ ناجی نے جواب دیا، یعنی آپ سلطان سے دشمنی نہیں، دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے کہا۔ اتنا برجستہ جملہ سن کر ناجی لڑکی کو چند لمحے غور سے دیکھتا رہا۔ لڑکی اس کی توقعات سے زیادہ ذہین تھی۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کے ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں۔ ہاں، زکوئی، ناجی نے اس کے نرم و ملائم بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوا اور ہم پیالہ بن جائے۔ آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے۔ ناجی نے کہا اور ذرا سوچ کر بولا، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ایک جادو سلطان کے ہاتھوں میں بھی ہے۔ اگر تمہارے حسن پر اس کے ہاتھ کا جادو چل گیا تو میں بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تم کو موت سے بچا نہیں سکے گا، اور تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھوں میں ہے۔ تمہاری زندگی اور موت میری حیثیت اور رتبے کا انسان ایک پیشہ ور لڑکی سے پہلی ملاقات میں ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے۔ زکوئی نے کہا، مجھے یہ بتائیے کہ میری سلطان تک رسائی کیسے ہوگی؟
میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں، ناجی نے کہا، اور اسی رات ہی میں آپ کو اس کے خیمے میں داخل کر دوں گا۔ میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گی، زکوئی نے کہا۔ اور فوج کی نئی بھرتی میں اتنا مصروف تھا کہ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت نہیں نکال سکا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ناجی کے مطابق جو رپورٹ پیش کی تھی، اس نے سلطان کو پریشان کر دیا تھا۔ سلطان نے علی سے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ناجی صلیبوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ سانپ ہے جیسے مصر کی امارات آستین میں پال رہی ہے۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کیا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔